بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت دعا جو ہماری دنیا کی ڈھیروں خیر و برکت سے بھری ہے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ دعا جس میں ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے بہترین چیزیں موجود ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو اپنی نماز کے سجدوں میں مانگے، تشہد میں بیٹھ کر مانگے، سحری ٹائم مانگے، جب بارش ہو رہی ہو مانگے، رات کو آنکھ کھلے تو مانگے، تو تب اللہ تعالیٰ سے التجا کریں تو اللہ اس دعا کو قبولیت کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی خیر و برکت نصیب بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو خود رب العالمین نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں، کتنی خیر و برکت ہوگی اس کا ہم کو اندازہ نہیں۔ اور اگر ہم ایسی دعائیں سیکھ لیں تو وہ من گڑھ دعائیں، وظیفے اور دم جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی خیر و برکت بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو آج میں آپ کو بتلاؤں گی کہ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بکا ان اظلم او اظلم۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں فقر یعنی محتاجی، قلت اور ذلت و رسوائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات پر بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں خود ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یعنی میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں۔ یا اللہ میں ان دونوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب ان الفاظ کے معنوں کو ذرا سمجھتے ہیں کہ فقر سے مراد صرف غربت نہیں ہے کہ آپ کے پاس مطلب کہ کھانے پینے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے یا اولاد کی کمی ہے، تو ایک ہی مطلب اس کا نہیں۔ یہ بتایا نا میں نے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر، فقر سے مراد ایک ہی مطلب نہیں، دوسرا جو اس کا وسیع مطلب ہے کہ اللہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے لالچ میں نہ آ جاؤں۔ تو جس کے پاس اچھے خاصے بینک بیلنس موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، تو یہ فقیر ہے اصل میں۔ تو اس بندے کو یہ خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یعنی دل کے لالچ، حرص اور ہوس سے بھی یہ بچانے والی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر سے بھی بچنے کی دعا ہمیں بتلائی ہے کہ لالچ، ہوس، حرص یہ حقیقتاً انسان کو فقیر بنا دیتی ہیں۔ اور والقلتی، اور جو اگلا ورڈ ہے کہ نعمتوں کی قلت تو ہے ہی، کہ کسی شخص کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان میں کوئی کمی آ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے، اس کا معنی یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نیکی کے کاموں میں کمی نہ آ جائے، خیر و بھلائی کے کاموں میں قلت نہ ہو جائے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں کمی نہ آ جائے میری طرف سے۔ تو یہ اصل قلت ہے، اور ہم قلت سمجھتے ہیں صرف روپے پیسے کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی رہنمائی فرمائی کہ بندہ جو اصل میں اس دنیا میں کمائی کرنے آیا ہے وہ ہے خیر کے کام کر کے جنت کمانے کا، ان خیر کے کاموں میں قلت نہ ہو جائے۔ والذلہ، اور اگلا جو ورڈ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اور اے اللہ رسوائی سے بھی بچا لے۔ اب رسوائی کی بھی دو قسمیں ہیں کہ انسان کسی انسان کے سامنے ایسا ذلیل ہو جائے کہ نظریں ملانے کے قابل نہ رہے، ہم اس کو بہت بڑی رسوائی سمجھتے ہیں کہ لو بھائی دوسروں کے سامنے عزت خاک میں مل گئی، لیکن اس سے بھی بڑی رسوائی یہ ہے کہ بندہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے آنکھیں ملانے، نظریں ملانے کے قابل نہ رہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی ایسی غلطی جس کی معافی نہ مانگ کے گیا ہو دنیا میں، کوئی ایسا گناہ جس کی دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی، اس کو توفیق نہیں ملی، تو کل قیامت کو اللہ کے سامنے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی تو وہاں جو شرمندگی ہوگی اور رسوائی ہوگی اس سے بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ اس رسوائی سے بچا، آمین۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنی جامع دعا ہے کہ دنیا کی ہر خیر و برکت اس میں آ گئی، اور ہر قسم کی کمی، رسوائی، قلت، ذلت سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ
گیا، ماشاء اللہ۔ اور آخری جملہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو دولت ہو، منصب ہو، طاقت ہو تو وہ ظالم بڑی جلدی بن جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جس کے پاس منصب، دولت، طاقت آ جائے تو وہ ظالم بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو اس لیے اگر سب کچھ ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو اللہ نے یہ نعمتیں پوری ہیں ان کی حفاظت کے لیے کہ میں ظالم نہ بن جاؤں۔ اور اگر میرے پاس طاقت، عہدہ، پیسہ نہیں ہے، میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں منصب وغیرہ نہیں ہے، تو میں ظالموں کے یعنی جو مجھ پر طاقتور ہے وہ آ کر چڑھائی نہ کر دے، ظلم نہ کرے، تو ایسے ظالم سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو میں ظالموں کے ظلم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری دنیا آخرت بہترین بن جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔